الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ پیارے دوستوں، بھارت میں ایک مسلمان ماہی گیر کے ساتھ ایسا کیا معجزہ ہوا کہ جسے دیکھ کر اس کی بیوی سجدے میں گر گئی۔ کئی دنوں سے فاقے کرنے والے مسلمان میاں بیوی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، یہ جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ بات یقیناً آپ کے علم میں ہوگی کہ بھارت کا ایک بڑا طبقہ ماہی گیری سے منسلک ہے۔ دریائی اور نہری علاقوں میں ہزاروں بھارتی شہری مچھلیاں پکڑنے کے بعد انہیں فروخت کر کے گزر بسر کرتے ہیں۔ ایک ایسی بستی بھارتی ریاست کروناچل پردیش میں بہنے والے براہم پترا دریا کے کنارے آباد تھی۔ اس بستی کے مکین مچھلیاں پکڑ کر قریب کے بازار میں فروخت کرتے اور جو تھوڑی بہت رقم ملتی ان سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالتے تھے۔ اس بستی میں قریباً 800 خاندان آباد تھے، جن میں زیادہ تر ہندو اور سکھ تھے۔ جنگ کے 100 کے لگ بھگ مسلمان گھرانے بھی اس بستی میں رہائش پذیر احمد نامی ایک مسلمان ماہی گیر بھی رہتا تھا، جو انتہائی غریب تھا۔ عقیل احمد اپنی بیوی بچوں کے ساتھ غربت کی زندگی گزار رہا تھا، مگر ہر وقت اس کے لبوں پر شکرانے کے کلمات ہوتے ہیں۔ اس کی بیوی اسے اکثر کہتی کہ شہر چل کر کوئی اور کام کر لو تاکہ ہمارے بچے بھی اچھے کپڑے پہن سکیں، اچھا کھانا کھا سکیں اور ان کا طرز زندگی بھی بہتر ہو سکے۔ مگر عقیل احمد بیوی کو سمجھاتا کہ اللہ پاک نے جتنا عطا کیا ہے اسی میں خوش رہنا سیکھو، کیونکہ دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی تک میسر نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم از کم 2 وقت کی روٹی، تن ڈھانپنے کو کپڑے اور سر چھپانے کے لیے چھت عطا کر رکھی ہے۔ احمد کی بیوی شوہر کی بات سن کر خاموش ہو جاتی کہ ایک دفعہ عقیل احمد کا سب سے بڑا بیٹا، جس کی عمر تقریباً 12 سال تھی، وہ بھی بیمار پڑ گیا۔ عقیل احمد اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ فوراً انہوں نے بستی کے قریبی گاؤں میں موجود ایک ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا، ادویات لیں، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ پیارے دوستوں، اللہ کی نعمت ہوتے ہیں بیٹے کی طبیعت دن بدن بگڑنے لگی، جس سے دونوں میاں بیوی پریشان تھے۔ عقیل احمد نے جب دیکھا کہ تمام تدبیریں رائگاں جا رہی ہیں تو اس نے عبادات کا ٹائم بڑھا دیا۔ جب اس کی بیوی نے دیکھا تو وہ بھی اپنے شوہر کے ہمراہ عبادات کرنے لگی۔ دن رات یہ دونوں میاں بیوی رب سے دعائیں مانگنے لگے کہ یا اللہ، ہمارے بیٹے کو صحت عطا کر اور ہمیں اتنی استطاعت دے کہ ہم اپنے بیٹے کا علاج کسی بڑے ہسپتال میں کروا سکیں۔ ایک رات عقیل احمد عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نوافل پڑھنے لگا اور رو رو کر رب سے دعائیں کرنے لگا کہ اے اللہ، مجھے اس آزمائش میں نہ ڈال، تو جانتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میری مدد فرما، میرے بیٹے کو صحت و تندرستی عطا کر اور مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ دعا کرتے کرتے عقیل احمد کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ اپنی کشتی پر سمندر میں سفر کر رہا ہے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں مچھلیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ اس علاقے میں پہنچتے ہی آواز آئی، اے عقیل، یہ مچھلیاں تیرے درد کی دوا ہیں۔ اس کے بعد عقیل احمد کی آنکھ کھل گئی اور وہ خواب کے متعلق سوچنے لگا تو اسے محسوس ہوا کہ سمندر کا وہ علاقہ جو اسے خواب میں دکھائی دیا تھا وہ اس سے اچھی طرح سے واقف ہے اور کئی بار وہاں جا چکا ہے۔ عقیل جان گیا کہ ہو نہ ہو اس میں کوئی گہرا راز ہے۔ اس نے دہیا کیا کہ وہ صبح ہوتے ہی سمندری سفر پر نکل جائے گا اور اس علاقے میں پہنچ کر معاملے کا جائزہ لے گا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنی کشتی لے کر نکل پڑا۔ اسے اللہ پر اتنا توکل تھا کہ اس کا دل گواہی دینے لگا کہ آج اسے کوئی بڑی کامیابی ملنے والی ہے۔ اس علاقے میں پہنچ کر عقیل نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں وافر مقدار میں مچھلیاں موجود تھیں۔ عقیل احمد نے جال پھینکا تو حیران رہ گیا کہ سوائے ایک مچھلی کے کوئی اور مچھلی اس کے جال میں نہ پھنسی، اور وہ مچھلی بھی سائز میں کچھ زیادہ بڑی نہ تھی۔ عقیل احمد نے مصلحت کی خاطر وہ مچھلی لی اور اپنے گھر کو لوٹ گیا۔ گھر پہنچ کر جب اس نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مچھلی کے پیٹ سے پیش و قیمت ہیرے برآمد ہوئے، جن کی چمک سے عقیل احمد کی آنکھیں چلہا گئیں۔ پیارے دوستو، عقیل احمد سمجھ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے ذریعے اس کی مدد کی ہے۔
اس نے سارا قصہ اپنی بیوی کو کہہ سنایا۔ یہ دونوں میاں بیوی ہیرے لے کر بیوپاری کے پاس پہنچے اور ان کو بیچ کر ایک خطیر رقم حاصل کی۔ اس رقم سے عقیل احمد نے اپنے بیٹے کا علاج کروایا اور شہر میں ایک عالی شان گھر بھی خریدا۔ آج عقیل احمد کپڑے کا کاروبار کرتا ہے اور اس کی بیوی ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، کیونکہ یہ عقیل احمد اور اس کی بیوی کا صبر ہی تھا جس پر رب تعالیٰ نے انہیں عطا کیا۔ یہ سچ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ توکل مسلمان کی اصل کامیابی کا راز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ ال-عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تمام امور میں مشاورت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنی ہی ذات کریمہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اور کامیابی لڑائی میں ان سے مشورہ لے لو، پھر جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ توکل اختیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر وہ تن کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور اللہ ہی ہے۔ چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔ ان آیت مبارکہ میں توکل کی اہمیت و حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ توکل دستوں پائی اور ترک و عمل کو نہیں کہتے، بلکہ پورے عزم و ارادہ اور مستعدی سے کام ہے، یعنی تمام اسباب و امور اختیار کرنے کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو فتح و ظفر تمہارا مقدر نہیں بن سکتی۔ اسی لیے مرد مومن کو یہی حکم ہے کہ توکل و بھروسہ صرف اور صرف اپنے خدا پر رکھے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اور اگر وہ صلح کے لیے جھکیں تو بھی جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ تجھے دھوکہ دینا چاہے تو کچھ پرواہ نہیں کہ تجھے اللہ ہی کافی ہے، اس نے اپنی اور مسلمانوں کی نصرت سے تیری تائید فرمائی۔ دوستو، علماء کہتے ہیں کہ دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں آنے والے مصائب و مشکلات میں اللہ کے بھروسے پر کام کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی طاقت ہے کہ سوال نہیں، وہ ایسی ہستی ہے جس کو فنا نہیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اور میں نے تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کے سوا اپنے کام کی مزدوری نہیں مانگتا۔ جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ قبول کرے اور اس زندہ رہنے والے پر بھروسہ کر جس کو موت نہیں۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلم امہ کو ہر قسم کے مصائب و الم اور مشکلات و تکالیف میں بھی اللہ پر بھروسہ اختیار کرنے کی بار بار تاکید کی گئی۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے اور حق بات کہنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔